الطفل الرزق المربي السرح المشحق دم المسقط دمه في السماء رحم الله ولا في قائل الأسد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك فلن تهتدي اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بالحق والحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الذين فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ شہزادہ حضرت علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پر نام میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے آپ حضرات حضرات اکرام منزلت محترم اور معزز سامعین عشرہ چہلم کی آج دوسری تقریر آپ حضرات کے نظر سماعت کی جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کل کی گفتگو آپ حضرات کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ مقصد بعثت پیغمبران دین خدا کے حوالے سے جو گفتگو کل کی تھی اسی گفتگو سے متمسک ہوتے ہوئے آج کی گفتگو کی نظر سماعت اور میں نے اس آیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یعنی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہادیوں کو بھیجا لیڈروں کو بھیجا بالبینات معجزوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ حضرات صلوات پڑھ کر یہ فاصلے ختم کر لیں تو پھر گفتگو شروع ہو جائے۔ اسی آیت کے حوالے سے کل کی گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا بالبینات معجزوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا میزان کو بھی نازل کیا۔ آیت میں تین لفظ استعمال کی گئی ہیں ایک بینات ایک کتاب اور ایک میزان یعنی کہ بینات الگ کتاب الگ میزان الگ۔ ہر رسول کے ساتھ ہر پیغمبر کے ساتھ ہر
ایک معجزہ، ایک کتاب اور ایک مثال۔ دیکھیے، جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو پڑھا، جو پیغمبر پر ایمان لایا سو لایا، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو ہوا، جو نبی کی نبوت پہ ایمان لایا سو لایا، جو عادی پر ایمان لایا سو لایا۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے، اللہ نے اسی لیے ہر نبی کے ساتھ ان کے لیے ایک حجت کو اتارا، جس حجت کا نام ہے معجزہ، جس حجت کا نام ہے معجزہ۔ یعنی کہ ہر حالی، ہر نبی، ہر اولو العزم پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر معصوم معجزہ لے کر آیا۔ یعنی اللہ نے ہر نبی کو صاحب اعجاز بنایا۔ جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن عزیزان گرامی، جب تک نبی دنیا میں رہا تو معجزہ رہا۔ جب اللہ نے نبی کو بلا دیا تو معجزے کو بلا دیا۔ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک نبی دنیا میں رہا، اللہ نے معجزے کو رکھا، اور جب نبی کو بلا لیا، معجزے کو بلا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ ہے نبی کی نبوت کی معرفت کا ذریعہ۔ تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ معجزہ ہے نبی کی نبوت کے معرفت کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ۔ یعنی کہ معجزے کے ذریعے نبوت کی پہچان ہوتی ہے، رسالت کی پہچان ہوتی ہے، ہادیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے دستور یہ بنایا کہ معجزے کو زمین پر اس وقت تک رکھا جب تک صاحب معجزہ کو رکھا۔ جب صاحب معجزے کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کا وہ عصا جو جناب موسیٰ کی نبوت کی پہچان کا ذریعہ تھا، معجزہ تھا، اللہ نے اس عصے کو اس وقت تک برقرار رکھا جب تک موسیٰ کو رکھا۔ جب موسیٰ کو اٹھا لیا تو معجزے کو اٹھا لیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عصا جو جناب موسیٰ کی نبوت کے پہچان کا ذریعہ تھا، معرفت کا ذریعہ تھا، جو کہ معجزہ تھا، جس سے جناب موسیٰ کبھی اگر دربار میں پھینکتے تھے تو عصا بنتا تھا، سمندر کا مارتے تھے تو راستہ بنتا تھا، کبھی بھیڑیوں کو اسی سے چڑھاتے تھے، کبھی راستہ اسی سے بناتے تھے۔ لیکن وہ عصا اس وقت تک دنیا میں رہا جب تک جناب موسیٰ گئے۔ جب جناب موسیٰ کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا، کیونکہ اب اس معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب داؤد کا وہ لوہا جسے جناب داؤد نے موم کیا تھا، جو جناب داؤد کی نبوت کی پہچان کا ذریعہ تھا، اللہ نے اس معجزے کو اس وقت تک رکھا جب تک کہ جناب داؤد کو رکھا۔ بیدار ہے آپ؟ جب جناب داؤد کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جناب عیسیٰ کا وہ معجزہ کہ جسے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیا، اسے اس وقت تک برقرار رکھا معجزے کو جب تک جناب عیسیٰ کو رکھا۔ جب جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا تو معجزے کو اٹھا لیا، کیونکہ اب معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ دنیا میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ رہے۔ بیدار رہیے گا، خدا حسین کا واسطہ ہے، بڑی محنت کر کے 2-4 منٹ کے تمہید نتیجے پہ لے کے آ رہا ہوں۔ وہ معجزہ جو نبی کی نبوت کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس معجزے کو اس وقت تک رکھا جب تک صاحب معجزہ کو رکھا۔ جناب موسیٰ کا معجزہ جو جناب موسیٰ کی نبوت کی پہچان کا ذریعہ تھا،
اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ معجزے کا ہونا بتاتا ہے کہ نبی ہے، جب نبی چلے جاتا ہے تو معجزہ چلے جاتا ہے۔ تو مجھے یہ پورا زمانہ بتائے کہ ہمارے آخری نبی کے ساتھ بھی تو ایک معجزہ آیا تھا، جس معجزے کا نام ہے قرآن۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارے آخری نبی کے ساتھ بھی تو ایک معجزہ اترا تھا، جس معجزے کا نام ہے قرآن۔ تو جب پروردگار تیرا قانون یہ ہے کہ جب تک نبی کو رکھتا ہے معجزے کو رکھتا ہے، جب نبی کو اٹھا لیتا ہے تو معجزے کو اٹھا لیتا ہے، تو جب تو نے آخری نبی کو بلا لیا تو قرآن کیوں رہ گیا؟ کہہ رہا ہوں، جب آخری نبی کو بلا لیا تو قرآن کیوں اٹھا لیا؟ قرآن کو کیوں نہ اٹھایا؟ قرآن کیوں دنیا میں رہ گیا؟ جب صاحب معجزہ نہیں، جب نبی نہیں، جب رسول نہیں، جب محمد نہیں، تو پھر قرآن کو بھی اٹھا لیتا جو کہ نبی کی پہچان کا ذریعہ تھا، مگر قرآن کو رکھا۔ کاش یہ رحمت ہو، رسول کی حدیث تو سنو، افضلنا محمد، اوسطنا محمد، کیا سنے آپ؟ افضلنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد۔ جب تک ایک محمد دنیا میں ہے، جب تک ایک محمد دنیا میں ہے، قرآن رہے گا۔ اب اگر کوئی آپ سے ایک سوال کرے کہ آپ کا امام زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ گھر جانا، قرآن لے کے آ جانا۔ ایک سلوات پڑھ دیں باآواز مدد۔ یعنی کہ جب تک نبی ہے معجزہ رہے گا۔ میری آواز بالکل ڈسٹرب تو نہیں کر رہی ہے، کیونکہ کل مجلس کے بعد مجھے ایک بچے نے بتایا تھا کہ آپ کی آواز بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، خاص طور سے مسائل۔ آواز بالکل صاف آ رہی ہے؟ اگر آواز صاف آ رہی ہے تو ایک بلند ترین نعرہ لگا دیجیے، نعرہ حیدری۔ جب تک نبی رہا معجزہ رہا، جب نبی کو بلا لیا، صاحب معجزہ کو بلا لیا، معجزے کو بلا لیا، لیکن قرآن جو کہ ہمارے آخری نبی کی معرفت کا ذریعہ تھا، یہ تو آج بھی ہے کہ جب تک ایک محمد دنیا میں رہے گا، اور کیوں نہ رہے، اس لیے کہ اللہ نے ہادی کو پہلے بنایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے آدم کو بنایا، ہادی پہلے آئے، ہدایت لینے والے بعد میں۔ پروردگار پہلے انسانوں کو تو بنا دیتا، بعد میں ہادی کو بناتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ایسا کرتا تو جو جناب آدم سے پہلے کے لوگ تھے وہ یہ کہہ دیتے ہم تک کوئی ہادی ہی نہیں پہنچا، تو پروردگار آج تو کوئی ہادی ہے نہیں، آج تو کوئی ہادی ہے نہیں کہ تم کو یہ نہ کہو، تمہارا تو غیب پر ایمان ہے، تمہارا تو غیب پر ایمان ہے۔ میں نے کہا میرا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہادی ہے مگر ہدایت انہیں کرتا ہے جو متقی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کہاں بولیں گے، ھدی للمتقین، یعنی قرآن کے دوسرے سورے کی شروعات کی آیت نے ایک قید لگا دی کہ قرآن ہدایت کرے گا مگر متقین کو، یعنی اگر دلوں میں تقویٰ ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ پروردگار یہ اور بتا دے کہ متقی کون ہے، یہ اور بتا دے کہ متقی کون ہے، کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ متقی کون ہے تو مسجد میں آ جانا۔ ہم مسجد میں پہنچے، ہم نے پروردگار یا رسول اللہ اب بتائیے کہ متقی کون
مجمع کو آنے دو. اب ہم انتظار کرنے لگے. صحابہ آ گئے, انصار آ گئے. یا رسول اللہ, صحابہ بھی آ گئے, انصار بھی آ گئے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے بھی آ گئے. کعب کو بتا دو کہ تقویٰ کیا ہے, متقی کون ہے. کل جاؤ اسے آنے دو جس کا انتظار کر رہا ہوں. اس کو آنے دو جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ, کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا بھی بیٹھے رہو, دیکھ لینا. اب ہم بیٹھے رہے, دیکھتے رہے. تو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مسجد کے اندر علی کے قدم, مسجد کے اندر علی کے قدم آئے. یا علی, بلا لیا. کیا جاننا چاہتے ہو کہ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی بتا کہ مومن کون, یہ بھی بتا کہ متقی کون. کہ بیٹھو, پورا مجمع سنے کہ متقی کون ہے, جسے قرآن ہدایت کرتا ہے. مومنین کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول مسلمانوں سے مخاطب ہوئے. مخاطب ہونے کے بعد کہا, حدیث کو غور سے سننا کہ قرآن کن کا حاضر ہے. علی سے مخاطب ہوئے, مخاطب ہو کر کہا, یا علی حبک التقویٰ والایمان, تیری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہادی ہے تو علی والوں کا ہادی ہے, علی والوں کا. کیا کریں, ہماری مجبوری ہے, گھوم پھر کے آتے علی پہ ہی ہیں. زمانہ کہتا ہے ذکر نبی کرو. ارے ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہے کہ نبی نبی کہنا آ جائے. ہم علی علی کرتے ہی اس لیے. یہ بتائیے, مجلس ہے, گفتگو شروع ہو چکی ہے, یہ مجلس ہو رہی ہے. مجلس کامیاب کرنے کے لیے کم سے کم 5 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کم سے کم 5 چیزوں کا. سب سے پہلے یہ کہ جگہ اچھی ہو. نہیں سرکار, جگہ اچھی ہو. اگر یہ مجلس احمد آباد سے 20 کلومیٹر دور پہ, 25 کلومیٹر دور پہ کسی جنگل میں رکھی جائے, یہ مجمع آئے گا نہیں. جگہ اچھی ہو, ایمانداری سے پوری دنیا ریسرچ کرے اور ریسرچ کرنے کے بعد بتائے کہ امام باڑے سے اچھی جگہ کوئی ہے. اچھا, ایک شرط. دوسرا کیا, کہ مجلس کرانے والا جتنا بلند ہوگا مجمع اتنا زیادہ آئے گا. ہے, مجلس کرانے والا جتنا بلند ہوگا, بلند شخصیت ہوگی, مجمع اتنا آئے گا. تو تیسری کیا, خطیب اچھا ہو. خطیب اچھا ہو جو ٹھیک ٹھاک بول لے اور مجمع سے داد لے لے, ٹھیک ہے. چوتھا کیا, کہ خطیب کا ٹاپک اچھا ہو. ٹاپک اچھا ہو. 5واں کیا ہے, کہ تورک اچھا ہو. اب اگر پورا مجمع میرے ساتھ یہ سننے کے لیے ایک مجلس سناتا ہوں جس کی 5 چیز قیامت کی, کیا کریں, ہمارے گلے سے اگر ضرور اترتا ہے تو ان 5 کے بغیر نہیں اترتا. میں ایک مجلس سناتا ہوں, اگر بات پہنچ جائے تو بس دعا میں یاد رکھے گا. پہلا یہ, جگہ اچھی ہو. مجلس کرانے والا جتنا بڑا ہوگا مجمع اتنا آئے گا. تیسرا, خطیب اچھا ہو. چوتھا, تورک اچھا ہو. 5واں, ٹاپک اچھا ہو. اور ایک مجلس بتاتا ہوں جس کی 5 چیز اچھی, کا مجلس ہے
زمانہ کہتے ہیں رسول پڑھے لیکن ہم سے زیادہ فضائل کون پڑھے گا رسول کے؟ میں نے دنیا کا سب سے بڑا خطیب رسول کو بتا دیا. سب سے بڑا خطیب ٹاپک کیا ہے؟ علی. تبرک کیا ہے؟ فضائل. اس سے اچھا کوئی تبرک نہیں, اس سے اچھا کوئی ٹاپک نہیں, اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں, اس سے بڑا کوئی کرانے والا نہیں ہے. کیا تھا غدیر میں؟ بڑے قیامت کا منظر تھا. جو رہ گئے ان کا انتظار کرو, جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے زمانے کو یہ بتا رہا ہوں جو گزر گئے تھے وہ بھی سنیں, قیامت تک آنے والے بھی سنیں. قیامت تک آنے والے بھی سنیں. مجھے غدیر نہیں پڑھنی ہے, صرف 2 جملے کہنے تاکہ پورا مجمع مجھ سے جڑ جائے. زمانہ کیا بتائے گا علی کتنے بلند ہیں؟ آؤ علی کے غلاموں سے سنو علی کتنے بلند ہیں. علی کے غلاموں سے سنو علی کتنے بلند ہیں. کتنے بلند ہے علی؟ غدیر, منبر, رسول, علی کو بلایا, دوش نبوت پہ علی کتنے بلند ہے جلدی سے بتاؤ. پوری مجلس ایک طرف اور علی کی بلندی ایک طرف. کتنے بلند ہے علی؟ سب سے نیچے پانی, پانی نیچے زمین اوپر, زمین نیچے کعبہ اوپر, کعبے کی دیوار نیچے کعبے کی چھت اوپر, کعبے کی چھت نیچے خلاف کعبہ اوپر, خلاف کعبہ نیچے ہوا اوپر, ہوا نیچے فضا اوپر, فضا نیچے خلا اوپر, خلا نیچے پہلا آسمان اوپر, پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر, دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر, تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر, چوتھا آسمان نیچے حضرت عیسیٰ, چوتھا آسمان نیچے حضرت عیسیٰ اوپر, حضرت عیسیٰ نیچے پانچواں آسمان اوپر, پانچواں آسمان نیچے چھٹا آسمان اوپر, چھٹا آسمان نیچے عرش اولا اوپر, عرش اولا نیچے کعبہ قوسین و ادنیٰ اوپر, کعبہ قوسین و ادنیٰ نیچے سدرۃ المنتہا اوپر, ارے سدرۃ المنتہا نیچے نبی کی جوتی اوپر. ایسے سنا ہے خدا کی قسم تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. کعبے کی چھت نیچے, خلاف کعبہ اوپر, خلاف کعبہ نیچے, ہوا اوپر, ہوا نیچے, فضا اوپر, فضا نیچے, خلا اوپر, خلا نیچے, پہلا آسمان اوپر, پہلا آسمان نیچے, دوسرا آسمان اوپر, دوسرا آسمان نیچے, تیسرا آسمان اوپر, تیسرا آسمان نیچے, چوتھا آسمان اوپر, چوتھا آسمان نیچے, حضرت عیسیٰ اوپر, حضرت عیسیٰ نیچے, پانچواں آسمان اوپر, پانچواں آسمان نیچے, چھٹا آسمان اوپر, چھٹا آسمان نیچے, عرش اولا اوپر, عرش اولا نیچے, کعبہ قوسین و ادنیٰ اوپر, کعبہ قوسین و ادنیٰ نیچے, سدرۃ المنتہا اوپر, سدرۃ المنتہا نیچے, نبی کی جوتی اوپر. زمانہ کہتا ہے نبی کے فضائل نہیں پڑھتے. ارے جس کی جوتی کو ہم اتنا بڑھا دے, جتنی جوتی کو ہم اتنا بڑھا دے, نبی کی جوتی نیچے, نبی کا تلوا اوپر, نبی کا تلوا نیچے, نبی کے ٹکڑے اوپر, نبی کا ٹکڑا نیچے, نبی کے پٹلے اوپر, نبی کے پٹلے نیچے, نبی کی ران اوپر, نبی کی ران نیچے, نبی کے شکم اوپر, نبی کا شکم نیچے, نبی کا سینہ اوپر, نبی کا سینہ نیچے, دوش نبوت اوپر, دوش نبوت نیچے, مہر نبوت اوپر, ارے مہر نبوت نیچے, علی کے قدم. مہر نبوت نیچے, علی کے قدم اوپر. جملہ کا زمانہ ہے کہتے بتاؤ نبی کو اتنے نیچے کر کے علی کو اوپر بڑھا دیا. ہم زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں کہ علی کے فضائل سن لیتے ہو, بعد میں یہ جملہ نہیں سنتے. انا آپ کو ہو گیا بیت محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جس کا غلام ایسا ہو
उसका आका कैसा होगा? अली अली सुन लो, जब अली समझ में आ जाए तो नबी पे आना, जिक्र अली करते रहो, इसलिए कि अली का जिक्र करने तो खुदा की खुदाई बचती है। कितने बदन? 200 बदन। बड़े भाई ने बड़े नबी जनाब ने बड़े प्यार से पूछा, अली कैसा महसूस कर रहे हो? का बहुत बुलंदी पे होगा, कितनी बुलंदी पे? का अगर मूड बने तो तारा तोड़ लूं। नबी ने जोश में आके कहा तोड़ लो, क्या तोड़ के क्या करूंगा? जब दर पे आ जाता है तोड़ के क्या करूंगा? जब दरवाजे पे उतर आता है सितारा, दरवाजे पे उतर आता है, इतना साहिब इख्तियार बनाया इन्हें, जिन्हें दरमियान में वसीला बनाया, जिन्हें दरमियान में वसीला बनाया, जिसे उसने बनाकर भेजा। जाओ, अब इन्हें एक ही वक्त में दो दो काम करने हैं। मैंने कल भी कहा खुदाई से भी बचना है। अज़ानी गिरामी देखिए, अल्लाह के मुकाबले में 3 अल्लाह बने, फिरौन, नमरूद और शद्दाद। काबे के मुकाबले में भी काबे 3 बनाए गए थे। है पूरा डिटेल है, लेकिन तारीख गवाह है काबा कल भी काबा था, अल्लाह कल भी अल्लाह था, अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। कौन बयान करेगा इन किस्मत को? शबे हिजरत ने एक ही वक्त में 2 काम करने, ये बात ध्यान में रखिएगा। शबे हिजरत क्या हुआ? कुफार ने चारों तरफ से घेरा है, आप सुनते रहते हैं। अल्लाह ने कहा नबी जाइए, मक्का छोड़िए और अपने बिस्तर पर उसे सुलाइए जो आप में से हो। मुझे कोई झूठी से झूठी तारीख या रवायत ला के बताओ कि नबी ने सोचा हो कि मुझ में से कौन है। या आलिम आ गए, सो जाओ। क्यों? इसलिए कि मेरी जान को खतरा है। तो मौला ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या बिल्कुल बच जाएगी? पूरा मजमा ईमानदारी से बताए, बिल्कुल बगैर किसी झिझक के। मौला अली ने क्या ये पूछा कि मेरी जान बचेगी या नहीं? पूछ लिया, पूछा, मौला अली ने पूछ लिया मेरी भी जान बचेगी या नहीं? अली है नफ्स रसूल, अली है नफ्स रसूल, नफ्स होगा तो जान होगी। मौला ने पूछा क्या मेरे सोने से आपकी जान बचेगी? का बिल्कुल बचेगी। का आपकी जान तो उस वक्त रहेगी जब नफ्स मौजूद हो, जब नफ्स मौजूद हो। सो जाओ। क्या नऊज़ु बिल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह को इतना मजबूर समझ लिया ज़माने ने कि अल्लाह इतना मोहताज है कि वो नबी से कह रहा है आपकी जान को खतरा है, हिजरत कर जाइए। कहता कि आप सोइए आराम से, मैं हूं ना है, कह देता आप बेझिझक सोइए, मैंने जानी इन्होंने जानी, आपका बाल भी वाक़ा नहीं हो सकता। मगर हिजरत के पीछे राज क्या था और अली को सुलाने का राज क्या था? है वरना अल्लाह कहता आप बेफिक्र होकर सोइए, देखता हूं किसमें दम है जो अंदर आ जाए। 2-4 फरिश्तों को पहले पर खड़ा कर देता, जिब्रील खड़े हो जाते, मिकाईल खड़े हो जाते, सुलाया का हिजरत के पीछे 2 राज थे। एक ये कि ज़माना देख ले जब नबी
اپنی جگہ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اپنی جگہ بٹھاتا کسے ہے؟ جب نبی زندگی میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو نبی بنا کے کسے جا رہا ہے؟ بٹھا کے کسے جا رہا ہے؟ علی کو نبی نے بھی کمال کر دیا. اللہ نے کہا سلا، نبی نے بھی کہا سو جاؤ. ارے کہتا تلوار ہاتھ میں رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا، چاروں طرف سے دشمن ہے، جان کو خطرہ ہے، مگر یہ کہا سو جانا، سو جانا، سو تائید کر دی، میرے بستر پہ تم سو جاؤ. ارے جیسے سوتے چادر اوڑھ کے ایسے آنکھیں کھول کے چادر اوڑھ لیتے، مگر عجیب بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سو جائیے. ارے یہ کہنا چاہیے تھا ہاتھ پہ تلوار رکھا، چاروں طرف دشمن ہے، جاگیے گا، چولہا پہنچانے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں، سلانے کا راز کیا ہے. لیکن یہ کہا کہ سو جاؤ علی، سو جاؤ علی، سو جاؤ علی، سو جاؤ. میرے مولا سو گئے. سلانے کے پیچھے راز کیا تھا؟ سلانے کے پیچھے سیکریٹ کیا تھا؟ سلانے کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ ٹارگیٹ کیا تھا؟ کیوں کہا سو جاؤ؟ ارے کہتے جاگتے رہنا. یہ راز اس پر کھلا جب میں نے دو چیزیں پڑھی. اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سوتا نہیں. اللہ سوتا نہیں. اور میرے مولانا نے نحو البلاغہ میں سورج سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے سورج تو گواہ رہنا، میں نے تجھے ہزاروں بار نکلتے دیکھا ہے، تو نے مجھے سوتے نہیں دیکھا. میں نے تجھے ہزاروں بار نکلتے دیکھا ہے، تو نے مجھے کبھی سوتے نہیں دیکھا. آج پر وہ نہیں سوتا، فرض پر یہ نہیں سوتا. آج پر وہ نہیں سوتا، فرض پر یہ نہیں سوتا. آج پر اسے نیند نہیں آتی، فرض پر یہ خواب پیدا نہیں ہوتا، فرض پر یہ نہیں سوتا. آسمان پر وہ نہیں سوتا، زمین پر یہ نہیں سوتا. اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے، اللہ سوتا نہیں. تو کائنات کی دو ہی ہستی ایسی، ایک وہ نہیں سوتا، ایک میرا مولا نہیں سوتا، ایک اللہ نہیں سوتا، ایک ولی اللہ نہیں سوتا. نہ اسے نیند آتی، نہ علی کو نیند آتی، نہ سوئے تو خدا، سو جائے تو بندہ. اب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اے محمد علی کبھی نہیں سویا، ارے ایک رات کو سلا دو ورنہ میری خدائی خطرے میں آ جائے گی. سلوات پڑھتے بابا ایک رات کو سلا دیجئے، ایک رات کو، ورنہ خدا کے خدائی خطرے میں آ جائے گی. عرش پر وہ نہیں سوتا، فرش پر یہ نہیں سوتے. سلایا، سو گئے علی. ہجرت آپ سب سنتے رہتے ہیں، ہجرت کے بعد تو سنیے. بھئی امانتیں لیجئے، سب تک پہنچا دیجئے گا. یہی مولا علی نے جان لیا تھا کہ امانتیں کو پہنچائے گا جو زندہ رہے. امانتیں وہ پہنچائے گا جو زندہ رہے. میرے مولا سوئے، اسی لیے کہتے ہیں ذکر علی بیان کرتے رہو گے خدا کی خدائی بچتی رہے گی. وہ سوتا نہیں، ہم نے ہجرت بیان کی، لوگ سمجھ گئے نہیں کہ سوتا ہے اللہ نے. بڑی چین سے سوئے. رات پر کافرین ٹہلتے رہے، پوری رات سویا ہوا شہزادہ آئے. صاحب چادر ہٹائی، علی تم؟ نبی کہاں گئے تھے؟ میرے حوالے کر گئے تھے، میرے حوالے کر گئے تھے. واپس تاریخ میں دو دھوکے بڑے قیامت کے لکھے ہیں. دو دھوکے بہت قیامت کے ہیں. دو ہی شخصیتوں میں قیامت کا دھوکہ ہوا ہے، یا تو غازی عباس پر یا مولا علی پر.
لوگوں نے کہا علی، یا پھر ہجرت کی شب علی چادر ڈال کے چہرے پہ سوئے؟ لوگوں نے کہا نبی، یعنی ایک پہ دھوکا امامت کا، کیا سن رہے ہیں خدا کی قسم، ایک پہ دھوکا امامت کا، ایک پہ دھوکا نبوت کا۔ دھوکا غازی عباس پر بھی ہوا، دھوکا مولا علی پر بھی ہوا، لیکن دونوں دھوکوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ دونوں دھوکوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ میرے لاکھوں کروڑوں سلام مولا علی کی عظمت پر، اے میرا مولا میرے لاکھوں سلام، میری جان قربان آپ پر، کہ دھوکا آپ پر بھی ہوا نقاب کے پیچھے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ نبی سو رہا ہے۔ دھوکا غازی عباس پر بھی ہوا، لوگوں نے کہا امام آ رہا ہے، مگر دونوں دھوکوں میں فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ علی پر دھوکا ہوا تو رات کا اندھیرا تھا، عباس پہ دھوکا ہوا تو دن کا اجالا۔ غازی بھائی صلوات پڑھ دے بابا علیہ لوگ پھر نبی بچ گئے، پھر نبی کی جان بچ گئی۔ اچھا خاصا آج قتل کرتی ہوتی، پوری وقت گزرتا رہا ہے، مشورے کرتے رہے کیا کریں کیسے کریں۔ کافی دیر کے بعد ان میں سے ایک بولا کہ یار یہ بتاؤ ہم نے امانتیں کسے دی تھی؟ کہ رسول کو کہا میں واپس کون دے رہا ہے؟ علی کہا کام نہیں بن گیا، امانتیں زیادہ زیادہ اٹھائیں گے، کیونکہ نبی نے پہ اتنا وقت رہا نہیں کہ نبی بتا کر جاتے، اور جب ہم امانتیں اٹھائیں گے اگر علی نے روکا تو ہم فوراً کہیں گے ہم نے آپ کو دی تھی، ہم نے جسے دی تھی ہم اس سے لیں گے، لہٰذا آپ نبی کو بلائیے۔ اور دیکھیے دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب ایک سردار کی تعریف ہوتی ہے نا تو دوسرے سردار کو برداشت نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر اس کی تعریفیں شروع ہو گئی، آپ پہلے سے کہاں چلے گئے تھے، مشورہ بڑی دیر سے دیا، پہلے سے بولنا چاہیے تھا نا، ابھی مشورہ ابھی تعریفیں شروع ہوئی تھی، دوسرے سردار نے بڑی آہستہ سے کہا مشورے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ علی ہے علی، وہ علی ہے علی، مشورے رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، لیکن مشورہ تو نے دیا ہے تو آگے چلے گا، مشورہ تو نے دیا ہے تو آگے چلے گا۔ کہا ہاں میں آگے چلوں گا۔ اب آگے آگے سردار چلا، پیچھے پیچھے سارے امانت والے چلے جن جن کی امانت رسول پر تھی، پہنچے علی کے سامنے امانتیں رکھی تھی، جا کے کہا خدا کی قسم بڑی اہم ہسٹری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور مولا علی کے فضائل میں کچھ گوشے۔ امانتیں سامنے رکھی تھی، رکھی ہوئی امانتوں کو دیکھا، مولا نے کہا دیکھو رسول کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بتا کے جاتے کہ کس کو امانت دینی ہے، یہ امانتیں کس کس کی ہیں۔ اب جس نے مشورہ دیا تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھ کے کہا دیکھو کام بن گیا، علی کو پتہ ہی نہیں، علی کو پتہ ہی نہیں، علی کو پتہ ہی نہیں کہ چل امانتیں اٹھا۔ اب وہ آگے بڑھا، اس نے قیمتی امانتیں اٹھانا شروع کی، جیسے ہی امانتیں اٹھانا شروع کی علی نے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا اپنی اٹھا اپنی، اپنی اٹھا۔ اس نے فوراً امانتیں ہم نے آپ کو دی تھی، اسے بلائیے جسے ہم نے امانتیں دی تھی۔ مولا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، رکھے کہا تیری غلط فہمی ہے کہ میں اسے بلاؤں گا، ایسا ہے چپ چاپ اپنی امانتیں اٹھا، ورنہ میں ان امانتوں سے کہوں گی اپنے اصلی مالک کا نام بتائیں، اپنے اصلی مالک کا نام بتائیں۔ اللہ بڑی آہستہ سے کہوں گا۔ انہوں نے جلدی جلدی امانتوں اٹھانا شروع کر،
میں نے وہیں کے عالم تصور میں دامن کو پکڑ لیا، میں نے رہنے دو، تم نام پر اٹھا لینا کا پاگل، سارا لوٹا ہوا مال ہے، اصل مالک کا نام بتا گیا تو ہم رہ جائیں گے۔ حوصلہ شکنی مت کیجیے، دل چاہ رہا ہے تو سنانے کا تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ پاگل، اگر اصلی مالک کا نام دے دیا ہم رہ جائیں گے، ہم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فوراً امانت اٹھائیں، کیونکہ خود کا تو مال تھا نہیں، خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، راستے میں لوٹ لوٹ کے غنی بن گئے۔ مال خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے انسان جنہیں آج فضائل علی برداشت نہیں ہوتے۔ آپ سنیے گا، یہاں سے خدا کی قسم کلیجے کی طاقت ہتھیلیوں پہ رکھ رہا ہوں، جتنے بول گئے میرے لیے اتنے ہی کافی ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ اب پورا مجمع بولے گا۔ چلے گئے یہ واپس، پھر ابو جہل کے گھر پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا انہوں نے ہماری ناک میں دم کر دیا، یہ علی جی نہیں دیتا، جب بھی نبی کو قتل کرنے کی سازش رکھتے ہیں، بار بار علی آ جایا کرتا ہے، بار بار بچا لیا کرتے ہیں، ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں علی کو گرفتار کرتے ہیں۔ جب علی گرفتار ہو جائے گے وہ آئے گا ضرور، کیونکہ وہ علی کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ علی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 40 نوجوانوں نے تلواروں کو نکالا، ابو جہل سے کہا تو آگے آگے چل، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آج علی کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی کہانی یہاں ختم ہو جائے گی۔ آگے پھر ہم نے دیکھی، رسول نے دیکھی، جاگے گا ہم نے جانا، رسول نے جانا۔ اب 40 نوجوان تلواروں کو بینیاں کیے ہوئے ابو جہل کے پیچھے پیچھے چلے، آگے آگے مکے کی گلیوں میں ابو جہل، پیچھے پیچھے یہ نوجوان تلواروں کو ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کا روح دبدبا پڑ رہا ہے، جلال پڑ رہا ہے۔ ابو طالب کی حویلی پہ پہنچے، حویلی کا دروازہ کھلا، علی کے قدم باہر آئے، 40 نوجوانوں نے علی کو گھیرے میں لیا، تلوار کو سر پہ رکھا۔ اب جیسے ہی تلوار سر پہ آئی، ابو جہل نے بولنا شروع کیا، میں تجھے بتاتا رہا، میں تجھے سمجھاتا رہا کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دے، وہ تو چلا گیا، لیکن تجھے اب بھی ہم امان دیتے گے، اگر تو نبی سے بات آ جائے، اگر تو ہماری طرف آ جائے، اگر تو ہماری طرف آ جائے، میں اللہ کو سلامت کر دے علی پا، نہ شکر آئے، نہ گھبرائے، نہ لرزائے۔ آہستہ آہستہ ابو طالب کی تلوار کو نکالا، نکالنے کے بعد ابو جہل کی پیشانی پہ رکھا، رکھ کے کہا راستہ چھوڑ اور اتنا یاد رکھ، آج مکے میں وہ ہے ہی نہیں جو میری ہتھیلی پکڑتا تھا۔ اور اتنا یاد رکھ، آج مکے میں وہ ہے ہی نہیں جو میرے کلائی کو پکڑ لیا کرتا تھا، ہتھیلی تھام لیا کرتا تھا۔ اگر آج تلوار چلی، تمہاری بیواؤں کے سر پہ کوئی چادریں ڈالنے والا نہ ہوگا۔ اگر آج تلوار چلی، تاریخ نے کہا ابو جہل پیشانی پہ تلواریں، 40 نوجوان تھے، بادلوں نے ہٹنا شروع کیا، آفتاب امامت نے نکلنا شروع کیا، 40 کے 40 سائڈ چھوڑ کے چاہیے بڑے جوش میں وہاں رسول علی کا انتظار کر رہا ہے۔ اب رسول نے سر سے امامہ اتارا، بکھری ہوئی زلفوں کو قدرت نے دیکھا، فوراً کہا والشمس والضحیٰ۔ اب یہ آیت آئی تھی، نبی نے پیچھے اٹھ کے دیکھا، علی آ گئے، پھر آیت آ گئے والقمر اذا تلاہا۔ تاریخ نے کہا نبی علی گئے، اب
جب یہ دونوں نور مسجد میں پہنچے منزل وہ آئی کہ انہوں نے سگائے اپنے چالی بھائی چالی کا سگا بھائی ایک دوسرے کو بھائی بنا معاجر انصار سب کو ضرورت کیا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مولا علی کو نہ بنایا مولا علی ایک کونے میں بیٹھے ہیں آنسوؤں کی لڑیاں رسالتے ہیں نبی آنے کے بعد کہا یا علی کیا ہوا کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں مجھے نہیں بنایا کہ میں تم جیسا کوئی ہو تو بناؤں کہ پھر مجھے کس کا بھائی بناؤ گے تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی نبی نے مولا علی سے سگڑا بھائی چارگی کا سگڑا دشمن سازشیں رچتے رہے جہاں سازش لگی وہیں پر ابو طالب کے لفظ جگر نے آ کر نبی کی حفاظت چاہے ذوالشیرہ میں ہو یا غزیر میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ بتائیے غزیر میں کوئی کافر تھا میرا سلام آپ کے معیار سماعت کو گردن بڑی جلدی ہلتی ہے یوں کر دیا نہیں تھا سارے صحابی سارے نمازی سارے کلمہ پڑھنے والے سارے حاجی سب کے سر میں ہوئے جب کوئی کافر نہیں تھا غدیر میں تو پھر اللہ نے آیت جو بھیجی وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ آیت ذوالشیرہ میں بھیجنی چاہیے تھی وہاں کافر تھے وہاں نبی کی جان کو خطرہ تھا شیخ ابو طالب میں بھیجتے یہ کون سی بات ہوگا دیکھ رہے تو سارے حدیث سارے نمازی خبردار ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا لوگ بغیر کلمہ پڑھے بھی مومن ہوتے ہیں کب بغیر کلمہ پڑھے مومن دیکھے گا جناب ابو طالب کے ایمان پہ بھی دلیل ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا کب کیسے نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت بھیجی کیا کافر بتایا لوگوں رسول پر ایمان لاؤ اور اے نبی جو بھی تم سے منہ پھیر لے اللہ کافروں کو دوست ہے یعنی کافر کی تعریف یہ بتائی کہ جو نبی سے منہ پھیر لے ٹھیک ہے جو نبی سے منہ پھیر لے یعنی کہ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے یعنی دیکھا جنگ احد میں نبی زخمی ہوئے جنگ احد میں نبی زخمی ہوئے نہیں ہوئے سب چھوڑ کے نکل لیے نبی کی زبان پر نبی نے کہا تھا دراوت چھوڑنا چھوڑ دیا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے نبی اکیلا ہے زخمی ہے کفار کے درمیان ہے سب چھوڑ کے نکل لیے اب علی تلوار کو لہراتے ہوئے آئے نبی کے قریب پہنچے نبی نے سوال کیا یا علی جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں گئے جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں گئے میں نے مولانا نے جواب دیا فرق و بات ایمان کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے چلے جائے کیا بھلا وہ کافر ہو گیا اب جملہ سنیے گا جس کے لیے تبلیغ بنائی صرف دو جملے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا اور ہر بغیر کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا میں آج بھی جا کر چھوڑ دوں قرآن میں جناب آسیہ کو مومنہ کہا گیا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جناب موسیٰ
کی پرورش کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ جناب موسیٰ کون ہے؟ نبی. 2 منٹ کے لیے صرف بیدار ہو جائیے، بڑی اہم دلیل ہے. جناب موسیٰ نبی، رسول، پیغمبر، صاحب شریعت، کس نے پالا؟ عرشے نے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث لا کے دکھاؤ کہ عرشے نے کلمہ پڑھاؤ. مگر اس کے بعد بھی قرآن نے کہتے ہیں مومن پروردگار یہ کیا کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھانے مومنہ کیا خاموش. جو نبی کو پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب عائشہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ. آپ کو یہ لگا ہے کہ ابو طالب مومن کیسے؟ کہ نبی کو پالا ہے، نبی کو. اور حدیث یہ ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنے جیسا بنا دیتا ہے. ابو طالب نے 2 ہی ہستیوں کو پالا، ایک نبی بنا، ایک امام. ایک نبی، ایک امام. اب پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے. اب زمانہ مجھے بتایا ابو طالب نے نبی بنایا امام. کیا ابو طالب نبی تھے یا امام؟ بتائے. پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے، ایک کو نبی بنایا، ایک کو امام. جہاں تک ادھر آئے وہ ریسرچ لکھتی ہے، کہتے ہیں مجھے مسلمانوں کا میڈیا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کیا میڈیا؟ تاریخ ہے، وہ تاریخ ہے جو سب جگہ ملے گی. کیا میڈیا؟ کہ دیکھو میڈیا کا کوالٹی یہ ہے، موبائل کے نیٹ ورک ہو، وائی فائی ہو، انٹرنیٹ چلانا ہو. اگر کال آئے، آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہیں، نیٹ ورک نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ گھر سے میدان کی طرف آئیں گے. آخری جملہ ہے چاہے جیسے سنیے گا. یہ تو ہے بند کمرے سے کھلے میدان میں آ جائیں گے، کیونکہ کھلے میدان میں نیٹ ورک بڑے ہائی رہتے ہیں. یہی ہے نا، کھلے میدان میں نیٹ ورک ہائی رہتے ہیں. بند کمرے میں موبائل سے آواز نہیں آ رہی تھی. جلدی سے نکلا، ایمرجنسی کال تھی، گھر سے نکلا، باہر آ گیا، سڑک پہ تو رکیا بھی نہیں ہے، میدان میں پہنچ گیا. اس لیے کہ بند کمرے میں نیٹ ورک کم آتے ہیں، کھلے میدان میں زیادہ آتے ہیں. کوئی ڈاکٹر لکھتی ہے، ریسرچ لکھتی ہے کہ مجھے آج تک مسلمانوں کا میڈیا سمجھ میں نہیں آیا. کہ کیوں؟ کہ عجیب میڈیا ہے. بند کمرے کی آواز سنائی دے گئی، کھلے میدان کی ولایت سنائی دے گئی. جو بند کمرے میں کہا سب اچھا ایمانداری سے بتائیے. میں یہاں بیٹھا ہوں، نام بھی کسی کا یاد نہیں جو مثال مثلا سکندر بھائی بیٹھے. میں ان سے کہوں ذرا یہاں آئیے، مجھے آپ کے کان میں کوئی بات کہنی ہے. یہاں بلاؤ، یہاں لا کے کھڑا کروں اور مائک پہ بولوں. مائک پہ بولوں. کیسی ایسی بات ہے؟ تو یہ بتائیے کان میں بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے مطلب بلایا کان میں بولنے کے لیے، بول دیا مائک پر. میرے بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے بات راز کی کان میں کی جاتی ہے، وہ کے اندر آتا جو کمرے میں کان میں بولا. کان میں بولا تو شور بھی ہو گیا. کلاس کی بات کان تھی تو یہی ختم ہو جاتی. بات راز کی تھی، کان پہ نہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ کیسا راستہ ہے یا ربی اللہ؟ کہا کان میں، پہنچا میدان میں.
لیکن عصمت نبی اور عصمت آل محمد کو کرنا نہیں سکتا. بڑے سارے ممبر میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم سے زیادہ نہ کوئی نبی کو مان سکتا ہے، نہ علی کو مان سکتا ہے، نہ اللہ کو مان سکتا ہے. ہم نے علی کو علی کے معیار پر مانا، نبی کو نبی کے معیار پر مانا، اللہ کو اللہ کے معیار پر مانا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پوری کائنات سے بلند ہستی کو علی و محمد کہتے ہیں، اور علی و محمد سے بلند ہستی کو اللہ کہتے ہیں. جب فضائل علی پڑھتے ہیں تو فضائل نبی بھی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں وقار نبوت یا وقار امامت جو عقیدہ ہے، خدا کی قسم بات سے بات نکلتی ہے، وہ بہت مستحکم عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا، کب لیا، کیسے لیا؟ ایک ہے زمانہ ریسرچ کریں. ابو طالب ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جب بھی نبی کے دین وقت پڑا، جب بھی شریعت کا وقت پڑا، جب بھی اسلام کا وقت پڑا، تو ابو طالب کا خون ہی سامنے آیا. چاہے علی کی شکل میں آیا، چاہے امام حسن کی شکل میں آیا یا امام حسین کی شکل میں، جب بھی وقت پڑا یہ سامنے آیا. اسی لیے ہم انہیں دل میں رکھتے ہیں، ہمارے دل میں ہیں. ہم پوری دنیا میں ان سے بڑا کسی کو نہیں مانتے. اگر ان سے بڑا مانتے ہیں تو بس اللہ، اور اللہ کے بعد جو کچھ ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسی کڑی بنا کر رکھا ہے کہ جس کا ایک سرا وہاں سے جڑا ہے، ایک سرا وہاں سے اسلام، وہاں سے شریعت، وہاں سے قانون، وہاں سے قوانین، رولز اور اسلام دیتے رہے اور ہم دیتے رہے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ پہنچاتے رہے. بس اللہ دے گا مکمل ہوئی. آپ نے مجھے حوصلہ بخشا. یہ ہے عظمت اہل بیت. لیکن لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں جب تک 4 سورہ حسین کے شام سے آنے والی دل راسی نہیں آتی، جنت البقیع سے آنے والی دل راسی نہیں آتی. آج میں کیونکہ کوشش میری یہ ہے کہ میں ان تمام مجالس میں عاشور کے بعد کے مسلسل مسائل اللہ نے مسائل پڑھے تو شہزادی فاطمہ زہرا کے. آئیے میں صرف ایک یا 2 روایت پڑھتا ہوں. سر حسین منہ کے نیزہ پچھاڑنے کے بعد کیا ہوئے، تصور کر لیجیے گا. نہ ملوا سکتا ہوں نہ ہو سکے، آنکھوں میں مودت کا لگے تھوڑے بعد تو آسمان سے ادھر حسین کا سر نیزے پہ آیا، خیمے کا پردہ ہٹا. چوتھے امام نے سلام کیا، السلام علیکم یا امام اللہ. عزادارو ابھی حسین کا سر لوگ کے نیزہ پہ ہی آیا تھا. تاریخ نے کہا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے رائے چھین لی گئی، اور جتنا بھی اسباب تھا سب کو لوٹ لیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو ایک بیوی تھی جو کبھی چلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی. ایک خیمے سے نکلتی تھی دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے نکلتی تھی تیسرے خیمے میں جاتی تھی. کوئی اور بیوی نہیں تھی، وہ تھی ہماری اور آپ کی شہزادی زینب کہ چلتے ہوئے خیموں میں جاتی تھی، باہر آتی تھی. عزادارو تاریخ نے کہا کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے خیمے میں اکیلی گئی، کیا دیکھا کہ کسی کو دوش پر لے کے آئی. وہ کون تھی؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، آپ دلی ماں. ایک روایت پڑھوں گا کلیجہ تڑپ جائے گا. تاریخ نے کہا وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے سے نکلی، شمر لئی نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ حسین
الهي بحق محمد وانت المحمود بحق الانجيل وانت الاعلى بحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الإحسان وانت قديم الاحسان بحق المجيد صدق اهل النزول عليه السلام بارك الله تجھ واسطہ محمد وعلى محمد كما سمات قبول فرما حسینیت کے فرزند کو سر بلندی عطا فرما حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما جو مومنین اس پریشانی میں مبتلا ہے ان اس پریشانی کو دور فرما اور ہماری دعا کی خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے بعد امام کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم کے عوام میں سارے شمار ہو سکیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما انت